بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارے ستارے۔ ناظرین کرام، وائس آف ٹیکسلا اپنے اس مخصوص پروگرام میں آپ جانتے ہیں کہ مختلف جو ٹیکسلا واقعین اور گرد و نواح سے یا پاکستان بھر سے جو ہمارے ایسے دوست ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ رکھتے ہیں اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ کیا ہے اپنی زندگی میں، تو ایسے ستاروں کو ہم آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں تاکہ ان کو جو ہے ان کے کام کے مطابق اپریسیشن مل سکے اور ان لوگوں کو یہ معاشرہ جانے پہچانے کہ وہ معاشرے کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ ایک ایسا ہی ستارہ موجود ہے، راجہ بابر شہزاد۔ ان کا تعلق احاطہ ٹیکسلا سے ہے اور یہ دبئی کے اندر اپنی ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی کم ٹائم میں انہوں نے ایک کالمسٹ کا درجہ حاصل کر لیا۔ یہ صحافت سے جو ہے وہ پہلے آشنا نہیں تھے لیکن بہت زیادہ شوق رکھتے تھے اور ٹیکسلا واقعین اور جو بڑے صحافی ہیں ان کی خبریں پڑھتے تھے، ان کے کالم جو ہے یہ پڑھتے تھے اور پھر ان کو اشتیاق پیدا ہوا اور کچھ عرصہ قبل انہوں نے جو ہے وہ ٹیکسلا کے اوپر کالم لکھنا شروع کیے اور آج ان کی جو مقبولیت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ٹیکسلا کے تمام سوشل پیجز کے لیے انہوں نے جو ہے کالم لکھے، بہت سے ایشوز کے اوپر کالم لکھے، ٹیکسلا کی بڑی ہستیوں کے اوپر کالم لکھے، ٹیکسلا کے بڑے مسائل کے اوپر کالم لکھے اور لوگوں نے ان کو اتنی عزت دی کہ آج یہ قومی اخبارات کے لیے بھی کالم لکھ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں راجہ صاحب، بہت شکریہ۔ اور بتائیے گا دبئی سے کب آپ کی واپسی ہوئی اور جو کالم نگاری کا یہ سلسلہ شروع ہوا تو کیسے یہ اشتیاق پیدا ہوا، ذرا ہمارے ناظرین کے لیے رودات بتائیے۔ سب سے پہلے تو میں قمر عباس صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا تاکہ میں اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں جن کو میں پردیس میں رہتے ہوئے ہر وقت جو میرے دل میں رہتے تھے تو ان کے ساتھ میں مخاطب ہو کر اپنا پیغام دے سکوں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں دیار غیر میں اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا ہوتا تھا تو مجھے انتظار ہوتا تھا، میں دیکھتا تھا کہ کب کس وقت وائس آف ٹیکسلا کا لائیو پروگرام چلے گا، تو میں اس کو یہ بغور میں اس کو دیکھتا تھا اور آپ نے دیکھا ہوگا میں اس کو لائک بھی کرتا تھا، اس پر کمنٹس بھی کرتا تھا کیونکہ یہ میرا آپ کا پروگرام جو ہے میرا فیوریٹ پروگرام بھی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا جو کام کرنے کا انداز ہے میں ذاتی طور پر اس کا قائل ہوں، دو چیزیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کوئی بیسیکلی یا ایک ہوتا ہے خاندانی طور پر جو ورثے میں چیز ملی ہوتی ہے، میں اس طرح کا کالم نویس نہیں ہوں۔ میں جب دبئی میں جاب کرتا ہوں اور دبئی سے جب میں واپس آتا تھا، عموماً آج سے کچھ عرصہ پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، تو میں لوگوں کے مسائل دیکھتا تھا، لوگوں کے حالات کو دیکھتا تھا، اپنا جو پیارا وطن ہے اس پیارے وطن میں سے جو پیارا علاقہ ہے میرا ٹیکسلا اور گرد نواح، اس کے حالات کو دیکھتا تو دل میں ایک دکھ سے محسوس ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں اپنے علاقے اور اپنے علاقے میں رہنے والے اپنے پیاروں کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اپنے علاقے اور اپنے ملک کے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں سوشل میڈیا اور اخبارات کے ذریعے اپنے جو علاقے کے اور جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کروں۔ بس اس کے بعد میں نے پھر ایک باقاعدہ طور پر میں ویسے تو آرٹیکل وغیرہ کا مطالعہ کرتا جس میں حسن نثار ہو گئے، حامد میر ہو گئے، دیکھیں احمد جاوید چودھری ہو گئے، ان لوگوں کے کالم میں باقاعدگی سے پڑھتا تھا اور پھر وہاں ہی سے میں نے سیکھتے ہوئے اپنے علاقے اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا اور کالم لکھنے کا باقاعدہ آغاز کیا۔ راجہ صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کا ذکر کیا تو ناظرین آپ جانتے ہیں کہ وائس آف ٹیکسلا ایک عرصے سے یہ پروگرام کر رہا ہے اور علاقے کے مسائل جو سامنے لے کے آتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ایک ویورز تھے اور آپ میڈیا کی تاثر دیکھیں کہ میڈیا کیسے لوگوں کا مائنڈ چینج کرتا ہے۔ تو آج ایک دبئی میں ملازمت کرنے والا شخص جس کو نہ پیسے کی کمی ہے اور نہ ہی شہرت کی ضرورت تھی، تو وہ متاثر ہوا اور خاص طور پہ اپنے جو علاقے کے مسائل تھے ان کو جب انہوں نے فیل کرنا شروع کیا تو خود ہی بخود وہ صحافی بھی بن گئے اور خود بخود وہ صحافت کے نزدیک بھی آ گئے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اچھا لکھاری بھی بن گئے، کیونکہ آپ میں سے اکثر لوگ بہت اچھا لکھ سکتے ہیں لیکن جب آپ مسائل کو خود فیل کریں گے
تو آپ آٹومیٹکلی اس پہ لکھنا شروع کر دیں گے. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو کہ آپ ایسی کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ وقت کی بہت قدر ہے اور وقت نہیں ملتا لوگوں کو اپنے گھر والوں کے لیے بھی. تو وہاں بیٹھ کے آپ اپنے شہر کے لیے سوچ رہے ہیں, آپ ان مسائل کا شکار خود نہیں ہیں, وہاں پہ بہت اچھا انوائرمنٹ ہے, لیکن پھر بھی آپ ٹیکسلا کے لیے سوچ رہے ہیں, تو یہ قابل ستائش بات ہے کہ آپ شہر کے لیے سوچ رہے ہیں. راجد صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا بچپن سے بھی آپ کو کوئی پڑھائی لکھائی کا اس طرف شوق تھا, جرنلزم کا شوق تھا, اور آپ میڈیا کو جوائن کرنا چاہتے تھے, یا اچانک ذاتی طور پہ آپ اس طرف آ گئے؟ اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا کہ میرا جو قدرتی جو طور پر جو میرا پیار ہے نا وہ ٹیکسلا کے ساتھ بہت زیادہ ہے. جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیار غیر میں بیٹھ کر بھی میرا جو دل ہے نا وہ دھڑکتا تھا, وہ اس علاقے کے لیے دھڑکتا تھا. تو میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں, نے مجھے عزت بہت دی ہے. اس کے بعد میں ابھی آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. جی, بچپن میں پڑھائی میں ایک نارمل سا اسٹوڈنٹ تھا, ایک نارمل جس طرح ایک عام سا بچہ ہوتا ہے اسی طرح میں, کیونکہ میرا بیسیکلی اس میں تعلیم کیا ہے آپ کی؟ میری تعلیم میں ایف اے ہے. تو بیسیکلی میرا تعلق جو ہے وہ راجپوت فیملی سے ہے, راجپوت خاندان سے میرا تعلق ہے, اور ٹیکسلا کے ساتھ ہی ایک احاطہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے گاؤں کامرا شرکی ہے. جی, تو وہاں کے اسکولوں میں پڑھا ہوں. پڑھنے کے بعد جب میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ میں بیسیکلی کوئی لکھاری نہیں تھا, لیکن یہ لوگوں کے مسائل اور لوگوں کی پریشانیاں اور اپنے علاقے کے جو مسائل ہیں ان کو دیکھ کر میں نے لکھنے کا فیصلہ کیا. اور پھر میں آپ کو بتاؤں یہ کتنا مشکل کام ہے. میں آج اپنے جو جتنے ویورز ہیں سننے والے میں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان سے اس لیے درخواست کرتا ہوں کہ کم از کم کالمز جو لکھے جاتے ہیں ان کو پڑھا ضرور کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ دن سے صبح 6 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک میں آفس میں کام کرتا ہوں. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ آپ اتنے شارٹ ٹائم میں اپنے کالم لکھنا شروع کیا. جی جی. تو آپ کی سورس آف انفارمیشن کیا رہتی ہے, کیسے تیاری کرتے ہیں, اخبارات کھنگالتے ہیں, سوشل میڈیا کھنگالتے ہیں, کیسے اتنی جلدی ایک بہت اچھا اسکرپٹ آپ نکال لیتے ہیں اور پڑھنے والے کو مزہ بھی آتا ہے؟ یہی میں تو ٹیکسلا کے لیے تو آپ کیونکہ ٹیکسلا میں رہتے ہیں, میں نے دیکھا نیشنل لیول کے بھی آپ کے ماشاءاللہ کالم, تو سورس آف انفارمیشن کیا رہتی ہے, کیسے سرچ کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی پھر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ صبح 6 بجے میں اپنے آفس کا کام شروع کرتا ہوں, شام 6 بجے تک میں آفس کا کام بزی رہتا ہوں. آپ کو پتا ہے دیار غیر میں بہت مشکلات ہوتی ہیں. اس کے بعد میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رات کو میں بیٹھ کر آرٹیکل تیار کرتا ہوں, کالم لکھتا ہوں. پھر میں اس وقت یعنی کہ میں سارے دن سوچتا رہتا ہوں کہ میں نے لوگوں کے لیے کیا میں کر سکتا ہوں, اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتا ہوں. پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ نیٹ کو, پھر اس کے بعد میں جیسے آپ جیسے دوستوں کی جو ویب سائٹس وغیرہ چل رہی ہیں ان کو میں ٹٹولتا رہتا ہوں, سارا دن دیکھتا رہتا ہوں وقتاً فوقتاً. تو ان میں سے میں جو اپنی خبریں ہوتی ہیں ان کو میں نکالتا رہتا ہوں, اور انہی کو نکالنے کے بعد میں پھر فیصلہ کرتا ہوں. میں شام کو میں روزانہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی ایک ٹیکسلا والوں کے لیے ایک ریکارڈ ہے اگر وہ سوچے تو, یعنی کہ بہت کم ٹائم میں میرے 55 کالم میرے پبلش ہو چکے ہیں قومی اخبارات میں. ورنہ لوگ لکھتے ہیں ایک کالم لکھتے ہیں ایک مہینے میں, کوئی 2 لکھ رہا ہے, کوئی 3 لکھ رہا ہے, اور میں نے الحمدللہ ایک مہینے میں 25 30 کالم لکھے ہیں. اور لوگوں کے اس میں تمام لوگوں کو جو ہے وہ ان کے مسائل کو اجاگر کرنے کی میں نے کوشش کی ہے. تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے, بعض اوقات پوری رات گزر جاتی ہے, تو دوسرا دن پھر میں دفتر کا کام ادھر بیٹھے کے شروع کر دیتا ہوں. میں رات پوری سوتا نہیں ہوں اس لکھنے کی. آپ کی محنت رنگ لائی ہے. ناظرین, چند مہینوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ راجد صاحب نے کالم لکھنا شروع کیا, اور چند مہینوں کے اندر انہوں نے یہاں پہ اپنی نمایاں حیثیت بنائی, اور اخبارات اور قومی اخبارات میں بھی ان کے کالم اس وقت آ رہے ہیں. کیسا محسوس کرتے ہیں جب سوچتے ہیں کہ یہ چند مہینوں کا سفر اور اس قدر لوگوں کی پیار اور محبت؟ بہت اچھا لگتا ہے. ان لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا ہے. خاص طور پر یہ ٹیکسلا اور گردنواہ تو میرا علاقہ ہے, تو ان کے ساتھ تو میرا دل دھڑکتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں قومی یعنی کہ کراچی سے مجھے لوگوں کے فون آ رہے ہیں, کراچی سے مجھے میسیجز آ رہے ہیں, لاہور سے آ رہے ہیں, اسلام آباد سے آ رہے ہیں, اور لوگ بہت زیادہ اپریسیشن کر رہے ہیں. تو اس سے میں یعنی کہ میری کون سی کیفیت ہوتی ہے اس وقت میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو میں کہتا ہوں کہ میری ساری جو محنت ہے وہ, ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایک کالم لکھا تھا ٹیکسلا میں افغانیوں کے حوالے سے. جی. تو اس کالم کی جو پذیرائی ہے میں نے ایسے دیکھی کہ وہ ہمارے یہاں کے جو سیاسی عمائدین ہیں انہوں نے خاص طور پہ اس کالم کو اٹھایا بھی, کاپی پیسٹ بھی کیا, اور اسی کی سوچ میں مبنی ایک مہم بھی چلائی گئی. جی. اس میں بے شک بلا شبہ جو ہے وہ کاوش آپ کی تھی, اس میں دیکھا آپ نے. چلے کچھ نے ذکر کیا, کچھ نے ذکر نہیں کیا, لیکن جب آپ نے یہ دیکھا کہ میرے کالم کے اوپر شہر میں ایک بڑی فضا بن چکی ہے, ایک مسائل جو ہے وہ اجاگر ہو چکے ہیں, تو کیسا محسوس کیا؟ میں نے بہت اچھا محسوس کیا. میں اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں میں نے پہلے بھی ایک کالم لکھا تھا ٹیکسلا پر, جس میں لکھا تھا ٹیکسلا کی مظلوم صحافت.
اس میں یہ ہے کہ میں نے یعنی کہ ابھی آپ نے بات کر دی تو میں کر رہا ہوں، کسی بھی معاشرے میں کسی بھی غریب کے پاس جو سب سے نزدیک ترین اسٹیشن ہوتا ہے وہ صحافت ہوتا ہے، کیونکہ ہر آدمی کی جو پہنچ ہے یا رسائی ہے وہ ایوان اقتدار تک نہیں ہو سکتی، یا جس طرح کے ہائی لیول کے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان تک نہیں ہو سکتی۔ ان کی رسائی آپ جیسے صحافی دوست یا مطلب دوسرے جو لوگ چل رہے ہیں ان تک رسائی ہوتی ہے۔ پھر یہ لوگ جو ہے وہ ان کے مسائل کو اجاگر کر کے ایوان بالا تک پہنچاتے ہیں اور وہ بہت سارے مسائل پھر حل بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ان کے پاس ایک نزدیک ترین جو اسٹیشن ہوتا ہے، اور صحافی کے لیے سب سے قریبی جو اسٹیشن اچھی جگہ ہوتی ہے اس کا گھر ہوتا ہے وہ پریس کلب ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ٹیکسلا کی صحافت کو دبانے کے لیے اس کے وقار کو مجروح کیا گیا، اور اس کو اس لیے دبا کر رکھا گیا کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں سائڈ پر مسائل کا ایک گڑھ بن چکا ہے ٹیکسلا۔ اگر آپ روڈ کی حالت دیکھ لیں، آپ کہیں پانی کی نکاسی کی حالت دیکھ لیں، آپ یہ دائیں بائیں کے لوگوں کی حالت دیکھ لیں، آپ یہ بازاروں کی حالت دیکھ لیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر پریس کلب بن گیا تو یہ صحافی کے پاس ایک جو کھیلنے کے لیے ایک جو پچ آپ سب جس کو کہتے ہیں ایک میدان ہموار ہو جائے گی، ایک راہ ہموار ہو جائے گی، اور جو یہ سیاسی لوگ ہیں ان کے لیے مسائل بنیں گے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جان بوجھ کے مبینہ طور پہ یہ صحافیوں کا پریس کلب ان کو نہیں دیا گیا تاکہ صحافی ٹیکسلا واقعہ اکٹھے ہو کر ایک جگہ مسئلے، ان کو پتہ ہے کہ اگر جب ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے تو یہ آپس میں مشاورت کریں گے، جب مشاورت کریں گے تو ان کا ایکا بن جائے گا، پھر ان کی ایک طاقت بن جائے گی، پھر ان کے جو مسائل ہیں ان کو یہ جب یہاں سے اٹھا کر اسلام آباد تک لے جائیں گے، اور اسی چیز کو دبانے کے لیے انہوں نے جناب کیا ہوا ہے، صحافت کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ کوئی اس کونے میں بیٹھا ہوا ہے، آپ دیکھیں کوئی رائٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی لیفٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی فرنٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی بیک پہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ ان کا آپس میں جوڑ نہیں ہے اور جوڑ کو بڑھنے نہیں دیا۔ بالکل بجا فرمایا۔ ناظرین، راجہ صاحب نے جس طرف اشارہ کیا کہ ایک عام آدمی جس کی پہنچ پولیس تک نہیں ہوتی، جس کی پہنچ وزراء تک نہیں ہوتی، تو اس کا پہلا اور آخری جو سہارا بنتا ہے وہ صحافی اور پریس کلب بنتا ہے۔ تو ٹیکسلا کی صحافت، کیونکہ یہ خود بھی اب اسی قبیلے سے ہیں، تو آپ درد دیکھیں صحافیوں کا کہ ہم لوگ آپ کے مسائل کے لیے دن رات پروگرامز کرتے ہیں، دن رات آواز اٹھاتے ہیں اور تھریٹن بھی کیے جاتے ہیں اور تھریٹس بھی دیے جاتے ہیں، لیکن ٹیکسلا کے صحافیوں کو ایک ہونے کے لیے جو پریس کلب کی ضرورت ہے اس پہ نظر ثانی نہیں کی جا رہی ہمارے جو منتخب نمائندگان ہیں ان کی طرف سے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے رہے ہوں۔ تو 35 سال سے جو ٹیکسلا کا صحافی وہ کوشش کر رہا ہے کہ پریس کلب مل سکے۔ پرائیویٹلی بلڈنگز میں چھوٹے چھوٹے پریس کلبز اور چھوٹی چھوٹی آفیسز ہیں، لیکن جو جس طرح پورے ملک کے بڑے شہروں میں پریس کلب دیے جاتے ہیں اس سے ٹیکسلا کا صحافی محروم ہے۔ تو راجہ صاحب یہ مسائل اور آپ کا سوال رہتا تھا، اس کو میں نے وہ افغانی جو میں نے آرٹیکل اس کا میں آپ کو جواب دے دوں۔ دیکھیں وہ میں نے اپنی یعنی کہ جو عوام ہے، جو میرے یہاں کے رہنے والے میرے پیارے ہیں، ان کے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے میں نے وہ آرٹیکل بڑے دل سے لکھا تھا۔ اس لیے لکھا تھا کہ میری کم از کم میں اپنے علاقے کے لوگوں کی آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملا لوں۔ لیکن مجھے اس ایک بات پر افسوس ضرور ہوا، مجھے اپنے جو یہ ٹیکسلا کے جو غیور عوام ہے، جو گردنواہ کے لوگ ہیں، ان سے ایک گلہ میرا ضرور ہے کہ دیکھیں میں نے جب اس کو اتنے پیار سے لکھا، میرے وہ جو آرٹیکل ہے اس کو لکھنے کے مقصد کو آئی جیک کر لیا گیا۔ آج آپ دیکھیں مسائل وہاں کے وہاں ہی پڑے ہیں، کون سا مسئلہ ہے جو حل ہو گیا؟ ورنہ جس طرح کی فضا بنی تھی، آج وہ لوگوں سے پوچھنا چاہیے تھا نا کہ بھائی آپ نے ایک جگہ پر کھڑے ہو کر بڑے بڑے دعوے کیے تھے، بڑے بڑے نعرے لگائے تھے، وہ مسائل جو کہ پڑے ہیں کیوں پڑے ہیں؟ بالکل آپ نے درست نشاندہی کی کہ جو بات کی گئی تھی کہ یہاں سے جو افغانی ان کو ہٹایا جائے گا، 3 دن کا ٹائم ہے، 2 دن کا ٹائم ہے، 1 دن کا ٹائم ہے، میں سنتا رہا۔ وہ 2 دن بھی گزر گئے، 3 دن بھی گزر گئے، وہ 3 مہینے بھی گزر گئے، اس کو آئی جیک کر لیا گیا۔ آج وہ مکمل طور پر خاموشی۔ چلے آپ کے کالم سے اتنا ضرور ہوا کہ لوگوں میں ایک سوچ ڈیولپ ہوئی کہ ہاں بھائی افغانی ہیں، ان کو ان کے ملک باعزت طریقے سے واپس بھیجا جائے، کیونکہ یہاں پہ ان کی وجہ سے کافی مسائل لوگوں کو اون کرنا چاہیے، ایسی چیزوں کو لوگوں کو اون کرنا چاہیے اور ان کی بیک پہ پشت پہ کھڑا ہونا چاہیے اور ساتھ دینا چاہیے اور اینڈ تک جانا چاہیے۔ آپ کے جو دوست ہیں جہاں آپ جاب کرتے ہیں، ساتھ آپ کے کافی سارے پاکستانی دوست بھی ہوں گے، انڈینز بھی ہوں گے، باقی دیگر ممالک سے بھی ہوں گے جو اردو سمجھتے ہیں، لکھتے ہیں، تو جب آپ کی اپریسیشن دیکھتے ہیں، آپ کی ترقی دیکھتے ہیں اس شعبے میں،
تو وہ کیسا پاتے ہیں آپ کو, کیسی آپ کی تعریف کرتے ہیں اور کیسی خوشی کا اظہار کرتے ہیں؟ اچھا ایک بات ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر دوستوں میں آپ کہتے ہیں تو سب سے پہلے میں ٹیکسلا کی ایک شخصیت ہے اس کا نام لینا چاہوں گا. ٹیکسلا کے ایک بڑے عظیم انسان ہیں, شاید یہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسے لوگ دنیا میں ہیں. ملک وقار جو حقوق تحریک ٹیکسلا تنظیم کا جو سربراہ بھی ہے, بانی بھی ہے. تو اچھا اس میں سے ایک بار آپ کے سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ بیسیکلی میں کوئی کالم نویس نہیں تھا. میں اس طرح کرتا تھا کہ میں اپنے جو جذبات کا اظہار ہے وہ فیس بک میں پوسٹ کے ذریعے کرتا تھا. تو ایک دفعہ میں نے ٹیکسلا کے بارے میں, اور شروع سے میں لکھا ٹیکسلا کے بارے میں ہوں. میں آپ کو بتاؤں حالانکہ میرا علاقہ اٹک ہے جو کہ سنگم میں واقع ہے, اٹک اور پنڈی دونوں, اور میرا آنا جانا سارا ٹیکسلا ہے, اور میرے جتنا زیادہ یعنی کہ وہ رہائش ہے وہ ٹیکسلا میں ہے. تو میں اس لیے سارے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ٹیکسلا کی اجاگر کرتا تھا. تو میں نے ایک لکھا تھا سستی تڑپتی عوام, ٹیکسلا کی عوام اور ہمارے حکمران کی ترجیحات. تو اس شخص نے میرے فیس بک کے پیج پر وزٹ کی اور اس کو پڑھا. اس کے بعد پتہ نہیں اس نے کہاں سے نمبر میرا تلاش کیا, ملک وقار نے. تو اس نے مجھ سے درخواست کی. اس نے کہا کہ راج صاحب آپ نے ٹیکسلا کے لیے اتنی اچھی آواز اٹھائی ہے اور میں بھی کافی عرصہ دراز سے ٹیکسلا کے لیے کام کر رہا ہوں, تو آپ اگر میری ریکویسٹ سنیں تو آپ پراپر لکھنا شروع کر دیں مکمل طور پر. اس کی بات سننے کے بعد پھر اس نے حوصلہ افزائی کی. پھر میں نے کالم کی طرف آنے کا فیصلہ کیا, اور اس میں اس کا مشاورت تمام کی تمام مشاورت جو ہے وہ ملک وقار حقوق ٹیکسلا تحریک کے جو بانی ہیں ان کی مشاورت شامل ہے. ٹیکسلا میں دیگر کالمسٹ بھی ہیں جنہوں نے بڑا نام پیدا کیا, بڑا کام کیا اپنے حوالے سے, جیسے کہ عطار الرحمان چودھری صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو ہے یہاں پہ سنتراش سے بھی منسلک کچھ لوگ لکھتے رہے. تو آپ کو وہاں سے کیسے اپریشیشن ملی؟ کیونکہ جب آپ نے ایک وائس آف ٹیکسلا کا کالم بھیجا تھا تو ہم نے آپ کو پبلش بھی کیا اور اس کے ساتھ تعریف بھی کی. تو جو دیگر ٹیکسلا کے صحافی دوست تھے انہوں نے کیسا ویلکم کیا؟ اچھا میں ایک ویسے ایک آپ کو اگر بات بتاؤں, چودھری عطار الرحمان صاحب میرے استاد محترم بھی ہیں, تو انہوں نے تو خیر مجھے بہت اپریسیشن دیا ہے اور ابھی تک وہ دے رہے ہیں. تو باقی جو اگر آپ پوچھتے ہیں تو ٹیکسلا کی یہ ایک مشکل سوال ہے, تو لیکن آپ نے بھی کر دیا تو اس کا جواب تو دینا پڑے گا. تو آپ وائس آف ٹیکسلا, سنتراش, ان دونوں کا میں ذاتی طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جب سٹارٹ میں نے جی ہاں جب میری ابتدا تھی, جب میری کوئی پہچان نہیں تھی. یہ ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ اس وقت کون جانتا تھا کہ آپ کو اللہ اتنی عزت دے گا. تو ہماری تو کوشش ہے کہ ٹیکسلا میں سے جو بھی کوشش کرے مسائل پہ بات کرنے کی ہم اس کو سامنے لے کے آئیں. اس میں وائس آف ٹیکسلا اور جو سنتراش ہے ان کا میں اسپیشل دلی طور پر میں ان کا مشکور ہوں. رفاقت صاحب بڑا اچھا لکھتے ہیں. ہاں ان سے آپ کا انٹریکشن ہوا؟ ہاں جی ابھی تک نہیں ہوا. ابھی تک بہت سارے لوگوں کے ساتھ, کیونکہ میں ابھی واپس آیا ہوں, تو جو واپس آیا ہوں تو اتنی یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کمٹمنٹ ہو جاتی ہے انسان کی, اتنی جو انگیجمنٹ ہوتی ہے وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ٹیکسلا کی کیونکہ ایک تاریخی مقام بھی ہے, یہاں پہ بہت بڑی ہسٹری ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے یہاں پہ خدا یونیورسٹی رہی ہے اور دیگر میوزیم ہے, بہت سے ایسے ہسٹوریکل پلیسز ہیں جو یونیسکو میں بھی آپ ہیریٹیج کا حصہ بھی ہیں. تو ٹیکسلا کی جو ہسٹری ہے اس حوالے سے بھی کوئی کالم اس پہ کچھ ریسرچ جاری ہے؟ جی میری بالکل, میں بہت جلد آ رہی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر ٹیکسلا کے جو عوام ہیں, جو ٹیکسلا کے میرے دوست ہیں, اگر انہوں نے میرے ساتھ تعاون جاری رکھا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب انشاءاللہ ٹیکسلا بھی, ہم ٹیکسلا کو لاہور اور اسلام آباد اور پنڈی کے برابر لے کر جائیں گے انشاءاللہ. یہ ابھی آپ کو بتاؤں کہ ابھی فی الحال ہمارا اتنا قدیم اور اتنا یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تاریخی شہر ہونے کے باوجود لوگوں کی بے حسی کا بہت ثبوت بول رہے ہیں. یعنی کہ لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی, ہمارے حکمرانوں نے توجہ نہیں دی. یہاں کے جو قائدین ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے اس شہر کے لیے وہ کچھ نہیں کیا جو شہر نے ان کے لیے کیا ہے. اور اس کی سزا ہماری جو غریب عوام ہے وہ بھگت رہی ہے. چاہے وہ ٹیکسلا کا روڈ ہو, آپ ٹیکسلا کے پل کو دیکھ لیں, یہ برج جو دیکھ لیں, ٹیکسلا کے روڈ کو دیکھ لیں, بازاروں کی حالت آپ دیکھ لیں. مجھے آپ بتائیں کوئی بھی مہذب معاشرہ ان حالات میں گزارا نہیں کر سکتا جس طرح ٹیکسلا کے غریب اور لاچار لوگ کر رہے ہیں.
بالکل آپ بڑا درد رکھتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ، کیونکہ آپ کے کالم میں سے ٹیسلا کے جو لوگ ہیں ان کے لیے درد عیاں ہوا، اسی لیے آپ کے کالم جلدی لوگوں میں پہ ذرائع بھی انہوں نے حاصل کی اور پڑھے بھی جاتے ہیں، اور آپ کو بھی اللہ نے ترقی دی. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وائس آف ٹیکسلا کے لیے ٹائم نکالا اور اپنی اتنی قیمتی جو آپ کی آرائیں ہیں، آپ کی باتیں، آپ کی سوچ ہے، وہ ہم سے شیئر کی. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے وہ شعر سنا ہوگا کہ ذرا سی نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے ساقی. ایسی ہی ایک مثال راجہ صاحب ہیں. آپ دیکھیں کہ ٹیکسلا کے اندر کتنا بڑا ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے، اور ٹیکسلا کے جو نوجوان اور ٹیکسلا کے جو لوگ ہیں وہ کتنے جلدی جو ہے وہ اوپر جا سکتے ہیں اگر ان کا ہاتھ تھاما جائے، اور اگر لوگوں میں سوچ کے ساتھ، سوچ تو بہت سے لوگوں کے اندر ہے لیکن لکھنے کی ہمت پیدا ہو جائے، آواز اٹھانے کی ہمت پیدا ہو جائے، تو یہ ہمارے جو مسائل ہیں یہ چند دنوں میں، جس طرح راجہ صاحب چند دنوں میں ٹیکسلا میں فیمس ہو گئے، اسی طرح چند دنوں میں ٹیکسلا کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی طاقت کا ادراک کریں اور اپنے اوپر اعتماد کریں، اور اسی اعتماد کے ساتھ آواز بلند کریں تاکہ ٹیکسلا کے مسائل حل ہو سکیں. آپ مثال ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ اگر کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ کسی کام پہ فوکس کر لے تو چند دنوں میں اللہ اس کو جو ہے وہ ترقیاں عطا فرماتا ہے. آپ کا پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمارے چینل پہ تشریف لائے اور انٹرویو دیا. ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئی ٹیکسلا کی عوام کے